بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قوم لوط جنہوں نے ایسی برائی کو ایجاد کیا جو ان سے پہلے کسی قوم نے نہ کیا تھا، ایسی بدکاری جس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی۔ آخر اس قوم نے ایسا کیا کیا تھا اور ان کا انجام کیا ہوا؟ السلام علیکم دوستو۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جانوروں کے جوڑے میں پیدا کیا، جیسے نر اور مادہ انسانوں میں مرد اور عورت بنائے تاکہ دونوں ایک دوسرے کو جائز طریقے سے خوشی دے سکیں۔ ہم یہاں پر آج حضرت لوط علیہ السلام کے ذکر کریں گے۔ لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کا نبی ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے اور ان پر ایمان لانے والوں میں سے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی قوم کی طرف بھیجا، فلسطین یعنی بیت المقدس جارڈن کے آس پاس بسی ہوئی تھی، جسے سدوم کہا جاتا تھا۔ یہ سرزمین سرسبز اور شاداب تھی اور یہاں پر ہر طرح کا اناج اور پھلوں کی کثرت تھی۔ اس قوم کے لیے لوط علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا گیا، اس لیے اس قوم کو قوم لوط کہا جاتا ہے۔ اس قوم میں اس وقت ایسی برائی پائی جاتی تھی جو ان سے پہلے دنیا کے کسی بھی قوم میں نہیں تھی۔ اس قوم کے مرد اپنے نفسیاتی خواہش کو پورا کرنے کے لیے عورتوں کی بجائے مردوں کے پاس جایا کرتے تھے، اور یہ بے حیائی اور برائی اتنی عام ہو گئی تھی کہ وہ اپنے اس برے کام کو برا نہیں سمجھتے تھے بلکہ اس پر فخر کیا کرتے تھے۔ دوستوں، تاریخی روایات میں آتا ہے کہ اس بے حیائی کے کام کی شروعات شیطان نے کی تھی۔ وہ ایک خوبصورت نوجوان بن کر آیا اور اپنے ساتھ وہاں کے مردوں کو برا کام کرنے کے لیے بہکایا، اور اسی طرح قوم لوط میں یہ برائی پیدا ہو گئی۔ وہ لوگ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے اپنی ہوس پوری کرنے لگے۔ اسی طرح روئے دنیا میں یہ برا کام لوط علیہ السلام کی قوم سے شروع ہوا تھا، اس لیے آج بھی اس برے کام کو نام سے جانا جاتا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کی اصلاح کی بہت کوشش کی، کئی برس ان کے بیچ میں رہ کر دین کی دعوت دیتے رہے، نصیحتیں کرتے رہے اور اللہ تعالیٰ کے عذاب دیتے رہے، لیکن ان کی قوم پر کوئی اثر نہ ہوا۔ لوط علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم، تم لوگ ایسا برا اور بے حیائی کے کام کر رہے ہو جو آج تک دنیا میں کسی نے نہ کیا۔ یہ بہت گناہ کا کام ہے۔ تم لوگ اپنے عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس جاتے ہو۔ اگر تم لوگ اپنے اس برائی کے کام سے باز نہ آئے تو مجھے ڈر ہے کہ ایک دن تمہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب کے آگے آئے گا۔ میں تم سے اپنی دعوت کے حق کی کوئی قیمت نہیں مانگتا، میری اجر تو میرے رب کے پاس ہے جو سارے عالم کے مالک ہیں۔ ان کی قوم کی جو دولت مند بیچ دل یا امیر سردار تھے، انہوں نے کہا، ہمیں نصیحت مت کرو، بڑی پاک صاف بنتے ہو، اگر تمہیں نصیحت دینا بند نہ کیا تو ہم تمہیں شہر سے باہر نکال دیں گے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی نصیحتوں کا جب ان کی قوم پر کوئی اثر نہ ہوا سوائے تھوڑے سے لوگوں پہ جو ایمان لائے، تو لوط علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، اے میرے رب، میں نے اپنی قوم میں دن رات تبلیغ کی اور انہیں تیرے عذاب سے ڈرایا، لیکن وہ اپنے کفر میں اور آگے بڑھ گئے، اور میرے رب اب یہ ایمان نہیں لانے والے، اب ان کا تو ہی فیصلہ کر۔ تب اللہ تعالیٰ نے قوم لوط کی طرف 2 عذاب کے فرشتے بھیجے۔ فرشتے شام ہونے سے پہلے لوط علیہ السلام کے پاس 2 کمسن خوبصورت نوجوانوں کی شکل میں پہنچے۔ وہ ان کے یہاں مہمان بن کر آئے۔ لوط علیہ السلام کو اپنی قوم کے لوگوں کے حباست کا پتہ تھا، اس لیے جب انہوں نے اپنے کمسن خوبصورت نوجوان مہمانوں کو دیکھا تو وہ غمگین ہو گئے اور دل ہی دل میں کھودنے لگے اور کہنے لگے، آج کا دن بڑی مصیبت کا دن ہے۔ انہیں ان کی فکر لاحق ہوئی کہ کہیں ان کی قوم کے لوگ ان کے مہمانوں کے ساتھ کوئی یہ برا کام نہ کریں، اس لیے وہ جلدی سے اپنے مہمانوں کو اپنے گھر کے اندر لے گئے، لیکن ان کی بیوی دوڑتی ہوئی گئی اور اپنی قوم کی بے دل امیر سرداروں اور بدکاروں کو اپنے گھر میں آئے ہوئے مہمانوں کی خبر دی۔ قوم کی بدکار لوگ لوط علیہ السلام کے گھر آ پہنچے اور لوط علیہ السلام سے کہا، ان لڑکوں کو ہمارے حوالے کر دو، جس پر لوط علیہ السلام نے کہا، یہ میرے مہمان ہیں، میں ان کو ہرگز تم لوگوں کے حوالے نہیں کروں گا۔ تمہیں اللہ تعالیٰ کے واسطہ ہے، میرے مہمانوں کے سامنے مجھے ذلیل اور رسوا نہ کرو۔ کیا تم میں سے کوئی بھی بھلا آدمی نہیں ہے؟ اور قوم کی عورتوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ میری بیٹیاں، یہ قوم کی بیٹیاں ہیں، تم ان سے نکاح کر لو اور اپنے نفسیاتی جسمانی خواہشات کو ان سے پورا کر لو۔ لیکن ان کی قوم کے لوگ نہیں مانے اور کہا، تم اچھی طرح جانتے ہو کہ ہم کیا چاہتے ہیں، ہم تمہیں کل صبح تک کی مہلت دیتے ہیں، کل صبح کے بعد تم
روک نہیں پاؤ گے۔ یہ کہہ کر وہ لوگ چلے گئے۔ اپنے بے بس پر حضرت لوط علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ چاہ کر بھی اپنے مہمانوں کی حفاظت نہیں کر سکتے تھے کیونکہ ان کی قوم کی بدکار لوگ تعداد میں زیادہ اور طاقتور تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے کہا، کاش مجھ میں تم سے مقابلے کی قوت ہوتی یا میں کسی زبردست کے اشارے پکڑ پاتا۔ تب فرشتوں نے کہا، ہم عذاب کے فرشتے ہیں، اے لوط علیہ السلام، گھبرانے کی ضرورت نہیں، ہم تک تو کیا اب وہ آپ تک بھی نہیں پہنچ سکے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپ کی قوم کو عذاب دینے کے لیے بھیجا ہے۔ آپ اور آپ کے ساتھ جو لوگ بھی ایمان لائے ہیں صبح صادق سے پہلے اس بستی کو چھوڑ کر دور چلے جائیں، اور خبردار کوئی بھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھے۔ اب اس گنہگاروں میں سے کوئی بھی نہیں بچ پائے گا۔ لوط علیہ السلام اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے تھے صبح صادق ہونے سے پہلے بستی چھوڑ کر چلے گئے۔ صرف لوط علیہ السلام کی بیوی پیچھے رہ گئی کیونکہ وہ بھی کافر تھی۔ اب فرشتوں نے زمین کو جڑ سے اکھاڑ کر پلٹا دیا، کئی کلومیٹر، تقریباً 40 کلومیٹر تک گہرائی زمین میں دھسا دیا، پھر ان پر پتھر اور تیزاب کی بارش کی۔ اس طرح ان گناہ گاروں کے نام و نشان مٹا دیا، کوئی بھی بچ نہ سکا۔ دوستوں، جہاں عذاب ہوا تھا وہ جگہ آج بھی موجود ہے۔ اسے ڈیڑا سی یا میرا ہوا سمندر، بحرین ماڈل یا بحر لوط علیہ السلام کے نام سے جانا جاتا ہے، اور آج بھی اس پر جو عذاب ہوا تھا اس کی وجہ سے اس سمندر میں مچھلی تو کیا، کوئی کیڑا مکوڑا بھی پیدا نہ ہو سکا۔ اس پانی اتنا نمکین ہے کہ کوئی اس سے منہ لگا لے تو الٹی ہو جائے گی۔ گناہ گاروں اور نافرمانوں کو اللہ تعالیٰ اس طرح عذاب دیتے ہیں، زندگی میں بھی اور مرنے کے بعد بھی۔ دوستو، لیکن افسوس کی بات ہے انسان ایسی باتوں سے کوئی سبق نہیں لیتا۔ آج کچھ ماڈرن قسم کے لوگ اور یہود اور انصاری اس برے کام کو برا نہیں جانتے اور ایسی بری کام کرنے والی قانونی درجہ دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ایسے برے کام اور ایسی برے خیالات سے بچائے، آمین۔